السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، اسلامی مہینوں میں سے یہ جو مہینہ شروع ہوا ہم سب کے درمیان، یہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینہ میں کیا ہوا؟ تو اس مہینے میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ربیع عربی زبان میں اس کو موسم بہار کہتے ہیں۔ آج سے 1450 برس پہلے عرب کی ویران وادی میں ایک پھول کھلا تھا۔ بی بی آمنہ کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا جس کی خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی تھی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے تھے۔ اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے 9 ربیع الاول لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، بعض نے 8 ربیع الاول لکھا ہے، اور بعض نے 12 ربیع الاول لکھا ہے۔ لیکن محقق علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو۔ لیکن اس مہینے میں بہت سارے خرافات ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری برائیاں ایسی ہوتی ہے جس کا قرآن و احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیسے کہ خاص طور پر 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سمجھ کر خوشیاں منانا،
اور خوشیاں اس طرح سے مناتے ہیں کہ جو قرآن و احادیث سے بالکل ثبوت نہیں ہے۔ بعض ویڈیو تو ایسی بھی آتی ہے کہ پیدائش کے نام پر کیک باضابطہ رکھا جاتا ہے اور وہاں پر دکھنے کے اعتبار سے علماء جیسے دکھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں علماء نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے، وہ صرف داڑھی ٹوپی لیکن اندر سے بالکل خالی، سند یافتہ وہ عالم نہیں ہوتے، اور باضابطہ کیک رکھا جاتا ہے، وہاں پہ ڈانس، خوشیاں منانا، کیک کھلانا، یہ بالکل بہت بڑا گناہ ہے، نئی چیز ایجاد کر رہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، امی جان ہے، ان کے ساتھ بڑا عجیب و غریب طرح کا واقعہ پیش آتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ پیدائش سے پہلے عورتوں کو، بھائی جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو عورتوں کو تکلیف ہوتی، اسی وجہ سے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ تمہیں بھاری بھرکم چیز نہیں اٹھانے کا ہے، اور بھی چیزوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی پتھر وغیرہ میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے تھے نا کہ یہ جو پیٹ میں ہے، مہمان بن کر آئے ہوئے، کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اس وقت مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کو معلوم ہوگا بالکل جاہلیت کا زمانہ تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ذرا ذرا سی باتوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، تلواریں اڑ جاتی تھیں، ایک دوسرے کا کوئی حقوق نہیں تھا۔ بہنوں کا کیا مرتبہ ہے، بھائیوں کا کیا حقوق ہے، والدین کی کیا حقوق ہے، شوہر اور بیوی کے کیا حقوق ہے، گویا کہ دنیا گزارنے کا صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا، من مرضی اپنی زندگی گزارتے تھے، دودھ پرستی عام ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ تشریف لائے اور وہاں محنت کیے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو ایمان والے آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تلوار کے زور سے نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے غریبوں کے ساتھ معاملات، یتیموں کے ساتھ ہمدردی، یہ سب دیکھ کر ایمان میں لوگ داخل ہوتے چلے گئے۔ تلوار اٹھانا تو یہ تو چوروں کا کام ہے، یہ ڈاکوؤں کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے زور سے ایمان نہیں پھیلائے، کسی کو زور زبردستی نہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کامیابی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ آج گھروں کے اندر خوشیاں نہیں ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے، بظاہر وہ دکھیں گے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، اندر میں جا کر دیکھیں تو دو بھائی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، شوہر بیوی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنی لڑائی ہو جاتی ہے بھائیوں میں
کہ ایک دوسرے سے کئی سالوں تک بات چیت بند کیے ہوئے، پہلی صف میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے سگے بھائی سے بات بند کیے ہوئے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیا، نماز پڑھ دیا بس۔ کیا صرف نماز ہی عبادت ہے؟ نمازی عبادت؟ آج جمعہ کا دن ہے، دنوں میں سب سے افضل دن، فضیلت والا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری کرو، جمعہ کی جب اذان ہو جاوے تو خرید و فروخت، قرآن میں ہے نا، بند کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن آپ پہلے مسجد تشریف لائے، پہلے تشریف لائے، اس کی فضیلت ہے احادیث کے اندر کہ آپ کو اس کے بقدر ثواب ملے گا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کوئی پہلے آتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک ان کے جو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ مت مراد لیجئے گا، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک ہفتہ کے اندر درمیان میں۔ مسجد میں ہم کب تشریف لاتے ہیں؟ جب خطبہ عربی میں دینے کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، تب بھاگم بھاگ، اس وقت آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو کہا گیا کہ بھائی اونٹ کے برابر صدقہ، اسی طریقے سے اور لاسٹ میں انڈا کے برابر، تو وہ جو فضیلت ہے وہ آپ کو بعد میں نہیں ملنے کا، پہلے آئیں گے تب۔ اچھا طریقہ، بہت سے لوگ یہاں مسجد میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ گھر سے نکل رہے ہیں، دعا نہیں پڑھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا؟ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی آیا بھائی آپ کو پیچھے سے ٹھوک دیا، پیر ہاتھ آپ کا برباد ہو گیا، کوئی اور آیا، چور ہو ڈاکو ہو، آپ کو مار دیا، قتل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دعا نہیں پڑھے، آپ اللہ پر بھروسہ کر کے نہیں نکل رہے ہیں، آپ کی نیت، آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن پیسہ کمانا کس طریقے سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ بلکہ کہا گیا گھر سے آپ نکل رہے ہیں، آپ جمعہ کی تیاری پہلے کیجئے۔ آپ کو کیوں جمعہ آپ لگتا بھی نہیں ہے، اب وہ رونقیں نہیں ہیں جو پہلے تھی، مسجدیں اتنی زیادہ نہیں تھی، آج عالیشان مسجدیں نظر آتی ہے لیکن نمازی نہیں۔ پہلے مسجدیں کم تھی، ٹائلز ماربل وغیرہ کا سہولیات نہیں، پنکھے کے سہولیات نہیں، وضو خانہ اسٹینڈرڈ، اطمینان سے بیٹھ کے ہم وضو کرتے ہیں، اتنی سہولیات مسجدوں میں، اے سیوں کی بندوبست، اے سیاں آپ استعمال کر رہے ہیں، اتنی سہولیات آپ کو مل رہی ہے، لیکن جو نمازی آنے چاہیے جس طریقے سے، نماز کے اندر جو روح اور جو لطف آنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ دیا۔ آج بہت سے لوگ مسجد میں داخل ہوئے ہوں گے، سنتوں کا تو ہم نے بالکل جنازہ نکال دیا، اس پر کوئی فالو نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے، اس پر آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ کون سا پیر ہمیں داخل کرنا چاہیے۔ آپ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ غور کیے ہوں گے؟ الا ماشاء اللہ، ہم ہو یا آپ ہو، کوئی چند لوگ ہیں ایسے الحمدللہ ابھی بھی دیندار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ خیال کرتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے ہیں تو کس طریقے سے،
کہا گیا کہ داہنے پیر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ دعا پڑھیے. یہ دعا کوئی مولانا نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجئے. یہ اس کا ترجمہ ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعا کا اہتمام کرتے نہیں کرتے. کہا گیا کہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیجئے. جب تک آپ مسجد کے اندر رہیں گے تب تک آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. بہت کم لوگ ایسے نیت کرتے ہیں. اگر ہم مسجد میں آ رہے ہیں اور ان چیزوں کو اپنے اندر سما کر سنت سمجھ کر اگر ہم داخل ہوں گے، آپ کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. پہلے آنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن سنتوں کو ہم فالو کر کے آ رہے ہیں تو اس میں بھی ثواب بڑھ جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن جو اہم باتیں ہیں، جو اہم نقطے ہیں، ان پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کا دستور تھا کہ جب وہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. کہاں بھیج دیا کرتے تھے؟ دیہاتوں میں. حضرت آمنہ کا لڑکا پیدا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. بہت سی عورتیں دیہاتوں سے آئی، لیکن یتیمی کی بنا پر عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا. آج آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کتابوں میں ان عورتوں کا کوئی نہیں نام آتا. وہ عورت کا نام آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی تھی. کون خوش نصیب عورت ہے؟ دائی حلیمہ. ان کا تذکرہ آتا ہے. ان عورتوں کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے. آپ دیکھیے، پڑھیے کہ کون کون سی عورتیں آئی تھی، کیا نام تھا ان کا، نہیں ہے. تذکرہ ملتا ہے دائی حلیمہ کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دائی حلیمہ یتیم بچہ کو قبول کی، اس کی وجہ سے ان کی قسمت بدل گئی. جب وہ آئی تھی تو ایسی اونٹنی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی جو ایک قطرہ تک دودھ نہیں دیتی تھی، اور جو گدھی جس پر وہ سوار ہوئی تھی وہ ایک دم بالکل سست رفتار، تیز رفتار نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوش نصیب خاتون قبول کی. اور دائی حلیمہ یہ فرماتی ہے کہ ہماری جتنی بھی سہیلیاں تھیں، عورتیں، وہ سب بچے کو لے کر چلی گئی تھی. ہم جب اس بچے کو گئے بھائی، سوچے کہ خالی ہاتھ جانا گھر مناسب نہیں ہے، میں اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں. تو دائی حلیمہ جب گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ کمرہ میں اس طرح خوشبو کا جھونکا آیا جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ جنت کے دروازہ کھل گیا. اور حضرت حلیمہ یہ بھی فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، بچہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل کہ آج تک میں نے کوئی بھی بچہ کو اس طرح خوبصورت نہیں دیکھی. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس سانچے میں ڈھالا تھا وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم احادیث میں تو بھرے ہوئے ہیں، اس پر میں ابھی روشنی نہیں ڈالتا. اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت حلیمہ یہ فرماتی ہے کہ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے. سجدے کی حالت میں دنیا والے کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے.
دنیا والے کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ روئے زمین پر اگر پسند ہے تو وہ سجدہ ہے، اور سجدہ نمازوں کے اندر۔ نماز آپ 5 وقت کی پڑھیں گے، کتنے سجدے آتے ہیں؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسند سجدہ۔ اگر کوئی آدمی تنہائی کے عالم میں سجدے میں گر جاتا ہے، روتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آتا ہے، کہتا ہے دیکھو تو صحیح، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ اسی بندے کے بارے میں تم یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا میں فساد مچائیں گے، یہ بندہ دیکھو دنیا کی مشغولیوں سے نکل کر، بیوی بال بچوں کے جھنجھٹوں سے نکل کر یہ میرے لیے آیا اور سجدہ میں پڑا ہوا ہے، رونا بھی اس کا میرے لیے ہو رہا، لیکن یہ رونا صرف اللہ کے لیے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے روتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سجدہ اللہ کو پسند ہے، نماز مت چھوڑنا، سجدہ مت چھوڑنا، سجدہ صرف اللہ کو کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مت کرنا۔ ایک اور بات ہے جو اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دائی حلیمہ کے پاس رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، داہنی طرف سے۔ حضرت حلیمہ یہ کہتی ہے کہ میں بہت کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے بھی دودھ پیے، لیکن میری کوشش کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی طرف سے دودھ پیتے تھے، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضائی بھائی بھی تھے، وہ بھائی بائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ داہنی طرف سے دودھ پیتے تھے، دنیا والے کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ کسی کا حق مت مارنا، عدل و انصاف کرنا، کسی کی زمین کو ناجائز طور پر قبضہ مت کر لینا، کسی کے کھیت کو تم ناجائز طور پر اپنا کھیت مت کر لینا۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہ آج جو لڑائیاں ہو رہی ہے ذرا ذرا سی بات میں، زمینیں تقسیم ہوتی ہے، ایکڑوں میں تقسیم ہو جاتی، اس میں لڑائیاں نہیں ہوتی۔ آپ غور کیجئے گا، تھوڑی سی جگہ یا تھوڑی سی زمین ادھر ادھر ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، اس میں لڑائیاں ہوتی۔ آپ غور کیجئے گا کہ گھر بن گئے دونوں طرف، لڑائیاں دو بلڈنگوں میں، گھروں میں نہیں، بلکہ کس بات پہ ہو رہی ہے کہ نالی اس جگہ ہونی چاہیے، دیوار آپ کا اس جگہ نہیں ہونی چاہیے، دیوار اس جگہ ہونی چاہیے۔ ایکڑوں میں زمین تقسیم ہو رہی ہے، اس وقت لڑائیاں نہیں ہوتی، لڑائیاں ایک ڈول کی وجہ سے، 1 انچ زمین کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیر فقیر حضرت مولانا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی حیات میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 بھائیوں میں لڑائیاں ہوئی، سگے بھائی میں، کس وجہ سے کہ ان کے جو والد تھے، ان کے ابو بہت بڑا باغ چھوڑ کر چلے گئے تھے، انتقال کر گئے تھے۔ اب وہ 2 بھائی، ان کی جو اتنا بڑا باغ تھا، اتنی بڑی زمین تھی، وہ الحمدللہ برابر برابر تقسیم ہو گئی دونوں بھائیوں میں، لیکن بیچ میں ایک ایسا درخت تھا کہ درخت کے وجہ سے دونوں بھائیوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ پہلا کہنے لگا کہ نہیں، یہ درخت جو یہاں پہ ہے یہ میرے حصے میں ہے، دوسرا کہنے لگا کہ نہیں، یہ جو درخت ہے، پیڑ ہے، یہ میرے حصے میں ہے۔ اس کے وجہ سے مقدمہ ہو گیا،
कोर्ट कचहरी का मामला, और इतनी लंबी लड़ाई हुई, इतने सालों तक कोर्ट का मुकदमा हुआ कि उसके वजह से दोनों भाइयों को वो बाग बेचना पड़ गया। जिस बाग के वजह से, भाई बाग तो तकसीम हो गया था ज़मीन, लेकिन एक दरख्त पेड़ के वजह से मुकदमा हुआ और उसके वजह से वो बाग बेचना पड़ गया। क्योंकि आप देखेंगे कि जिनका मामला कोर्टों में पड़ा हुआ है कितना पैसा बर्बाद हो जाता है, होता है या नहीं? अगर कोई इंसान थोड़ी सी ज़मीन चली जाए, ठीक है मैं यहाँ नहीं ले सकता, मैं सब्र करता हूँ, जाओ तुम रख लो, अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज़्क देंगे और इतना बेहतरीन देंगे कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप 1 इंच ज़मीन के वजह से आप कोर्ट में चले जा रहे हैं, कितना आपको नुकसान हो रहा है। जबकि कहा गया कि अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बंटवारा करे, तकसीम करे, खुदा की कसम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं। इतने सालों तक आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आज हमारा कसूर है, हम अदलो इंसाफ नहीं करते। जबकि कहा गया कि अगर कोई महल्ले में या शहर में या बस्ती में कोई ऐसा इज्जतदार आदमी है जिनकी बातें मानी जाती है और उनके पास लोग जाए, तो आप फैसला ऐसा कीजिए जो कुरान और अहादीस हुक्म देता है। ऐसा फैसला मत कीजिए कि मैं इनका जान पहचान हूँ, ये मुझे मोटा लिफाफा दे रहा है तो मैं इनके हक में फ़ैसला कर दूं। नहीं, अगर कोई आपके रिश्तेदार हो, कोई सगा बेटा भी हो, अगर गलती कर रहा है, आप अपने बेटे को प्यार से समझाए, बेटा आप इस जगह आप गलती किए, आप इनसे माफ़ी मांग लीजिए और जो इनका हिस्सा है दे दीजिए। अगर इस तरह मामला आ जावे मुआशरे के अंदर, हम लोगों को, मुसलमानों को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम अपने बड़ों से फ़ैसला करवाएंगे। और ये तरीक़ा मस्जिद नबवी में था, ये तरीक़ा था, लोग अदालत नहीं जाते थे, कोई और दूसरी जगह नहीं, अदालत मस्जिद नबवी था। कोई अगर ज़मीन थोड़ी से भी मार लेता था, या अगर कोई खेत में कोई पानी के एतबार से लड़ाई होती थी या किसी भी एतबार से, तो वो मस्जिद नबवी जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे। यहाँ तक के मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, उस वक्त यहूदी लोग भी, यहूदी जो अहले किताब, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे और फैसला करवाते थे। उनको भी मालूम था कि अगर कोई सही फैसला कर सकता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त मुनाफिकीन भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, सामने तो मुसलमान लेकिन अंदर से मुनाफिक, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को धोखा देने वाले, लेकिन वो भी अपना फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाते। तो मैं क्या कह रहा था कि आज ज़रा सी बात में यही चीज़ हुआ कि दोनों भाई, ज़मीन बाग तकसीम हो गया, लेकिन एक पेड़ के वजह से लड़ाई हुई, मुकदमा हुआ, वो बाग बेचना पड़ गया। लास्ट में ये फ़ैसला किया गया अदालत से कि उस पेड़ को तकसीम किया जाए, यानी उस पेड़ को आधा काट दिया जाए और एक को दे दिया जाए पहला वाले को और दूसरा को दे दिया जाए, हाफ हाफ करके। बाग बेचा गया, सिर्फ उसके हिस्से में क्या आया? पेड़ आया, 2 हिस्से करके तकसीम कर दिया गया। कितना नुकसान हुआ। आज हम फैसला सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप गौर कीजिए, इसके वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। अगर फैसला सही हो जाए हर चीज़ में,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی لڑائی فساد یہ نہیں ہوں گے، کوٹ کچہری کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آج آپ گھروں کا بھی معاملہ دیکھیں، جو لڑائیاں ہوتی ہے چاہے شوہر بیوی میں ہو، یا پھر والدین اپنے اولاد سے لڑ رہے ہوں، یا اولاد اپنے والدین سے لڑ رہے ہوں، یہ دین کی کمی کی وجہ سے۔ وہ طریقہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کو کیسے تقسیم کروایا، جائیداد تقسیم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ وہ کہاں کا فیصلہ دیکھ رہے ہیں؟ کورٹ والا، کہ بھائی کیا ہے کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، کس طریقے سے زمین تقسیم کرانی ہے۔ اس میں آپ کو وہ چیز نہیں ملنے کا جو شریعت کہتی ہے، پھر وہ لڑائی فساد ہوں گے ہی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بھی پیے تو داہنی طرف سے بائیں طرف سے نہیں، اس وجہ سے کہ دنیا والے کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے سگے بھائی کی زمین کو قبضہ کیے ہوئے ہیں، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو زمین کو قبضہ کیے ہوئے ہیں، کھیتوں کو قبضہ کیے ہوئے ہیں، یا کسی اور اعتبار سے۔ حالانکہ ابھی بھی وقت ہے، اگر کوئی حیات میں ہے تو چلو بھائی ان سے معافی مانگ لیے، نہیں دے پا رہے ہیں آپ سب خرچ کر دیے تو کم سے کم اگر وہ حیات میں ہے تو جا کر معافی تو مانگ لے، اگر معاف کر دیں گے کل قیامت میں پکڑ تو نہیں ہوگی۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ان کو دے کر رفع دفع، لیکن اللہ اگر نہیں دیے ہے، بھائی بری استھتی ہے، ہم اتنا پیسہ نہیں دے سکتے، وہ حیات میں ہے، ان کو اگر اچھے سے کہہ دے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنی رقم دے دوں، آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، اگر وہ معاف کر دیں گے سارا کا سارا آپ کا معاف جو آپ قبضہ کیے۔ تو ان باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہے جو انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے اردو میں